دنیا بنے کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ بگ اور بینگ اس سے نہ ترقی جو ہے وہ اس کے، کیونکہ آپ نے بتایا ایک جگہ آپ نے بتایا کہ اس کے لیپ ٹاپ کے فوسلز جو ہے وہ تک ملے، اور وہ 1000 سال پہلے جو ہے وہ کیسے کی ٹیکنالوجی تھی. بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ بالکل 100% حقیقت ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں فاسلز آف دا لیپ جو کمپیوٹر چپس، آپ کو نظر آ جائے گا. دنیا بنے ہوئے دیکھیں 3.5 ارب 4 ارب کا سال کا کہتے ہیں کہ جی وہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اور اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہوئی اور یہ سارا پورا. لیکن آپ کے پاس جو نون ہسٹری ہے وہ 4000 بیفور کرائسٹ سے پہلے کی نہیں ہے. بہت زیادہ ہوگی تو 5000 بیفور کرائسٹ. تو 2025 یہ چل رہا ہے، وہ 6500 زیادہ سے زیادہ 7000 7500 سال سے زیادہ پرانی تو دنیا میں انوینشنز ملی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی کہانی جس کو ہم ایمان کی حیثیت سے مانتے ہیں اور ہماری کو جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ملن کہاں ہوا تھا؟ جبل رحمت پہ. جبل رحمت کی آرکیالوجی کہتی ہے 7500 سال پرانی پیک ہے. جدہ شہر، اماں حوا کی قبر جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے جدہ شہر کا نام بھی اماں حوا کے نام پہ ہے. اماں حوا کی قبر کی جو مٹی ہے اس کی جو یورینیم ایجنگ اور ساری وہ کاربن ایجنگ کی گئی ہے تو وہ 6,500 سے 7,000 سال سے پرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ 6,500 اور 7,000 سال پرانی ایجنگ ہے تو پھر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پھر جو سب سے جو پرانے صحیفے ہیں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس، بک آف اینوک وغیرہ، تو ان کی بھی تو یہی کچھ تقریباً ایج یہی بنتی ہے 4,000-5,000 سال پہلے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 4,500 سال پہلے تو 6,500 سال. اس سے زیادہ پرانی تو یہ بنتی بھی نہیں ہے. تو اگر یہ 6,500 والی تھیوری ٹھیک ہے تو 1,24,000 نبی ہیں. وہ 1,24,000 نبی سال کا ایک بھی ہو تو 1,24,000 پورے کرنے موقع جو ہو جاتے ہیں. 6-7 ہزار سال میں 1,24,000 نبی، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنز جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اگلا سوال میرا یہ تھا کہ ایک نہیں 7 دنیا اکٹھی چل رہی ہیں اور ہم بھی 7 دنیاؤں میں ہیں، ایسا بھی کچھ ہے؟ مے بی مے ناٹ بی. اس کے میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ایک جیسی زمینیں بنائی ہیں اور اس کا فضل پہم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعطل کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک زمین بنائی تباہ کی تھی پھر دوسری. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیرلل چل رہی ہیں. یہ سیارے بھی ہو سکتے ہیں، سیارے بھی ہو سکتے ہیں، بلیک ہولز بھی ہو سکتے ہیں، نیبولاز بھی ہو سکتے ہیں. دیر از سو مینی ادر ڈائمینشنز. یعنی آپ جس مخلوق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس وقت، سر وہ جو ہے نا اس نے اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور تم سے زیادہ کائنات میں طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں کیپچر کر لے. ٹھیک ہے. اسٹیفن ہاکنگز بیوقوف آدمی نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا. یہ سمجھیے گا یہ کائنات میں بہت بڑے راز ہیں. اور ایک اور چیز جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جس کا تالمود میں بھی ذکر ہے، جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، جس کا ہندوؤں کی پرانوں میں بھی ذکر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جس سے تم باہر نہیں نکل سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. اقطار السماوات لیئرز آف دا یونیورس، لیئرز آف دا اسکائز. اسے باہر نہیں نکل سکتے. ہو سکتا ہے اس پردے کا نام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہو کہ جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پیچھے کوئی چیز ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن بہت محدود ہے ہماری سوچ. ہم بہت چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہیں. یعنی ہماری زمین جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سورج کے اندر 13 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں. اور 2019 میں جو بلیک ہول جو ہے وہ صرف دریافت ہوا ہے وہ ایک. ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ 2.5 ارب سورج اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. ہماری تو نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے. کائنات کا مالک بہت بڑا ہے. اب اس سسٹم میں جو ہے وہ جو ڈائمینشنز یہ کہتی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو وہ اتنی پیور ہیں، اتنی پیور ہیں کہ آپ اگر ان کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہوگا کیا. یہ کائنات کے جو ایلینز اور یہ چیزیں نا، جہاں پہ میں رک گیا تھا وہ اس پہ واپس جاتے ہیں، باہر نکل جائیں گے ایلینز کے اوپر. اس کو بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ کا جو ہے نا یہ دنیا، اس میں اتنے راز ہیں کہ اگر کھلتے چلے جائیں گے نا
تو رات دن گزر جائیں گے. اٹس لائک این اوشن, اینڈ لیس کی ڈسکشن ہے. لیکن جو آپ کا کویشچن تھا پریسائزلی کہ وہ فاسلز آف کمپیوٹر چپس, تو فاسلز آف کمپیوٹر چپس یہ ہے کہ کالڈا قدیم یونان میں ایک مائنز کے نیچے ایک جو ہے وہ کھدائی کے دوران ایک شہر برآمد ہوا ہے, اور اس شہر میں سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے, 100% نہیں, مفروضہ ہے کہ وہ دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس. لیپ ٹاپس ہیں, پام ٹاپس ہیں, کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں. اچھا, وہ 10,000 سال پہلے کون سا انسان تھا جو لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, وہ میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ ایک جو ہے قوم تھی وہ اللہ کی مشیت میں دخل دیتی تھی. تو اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. وہ نیچے آیا, ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا, تو اس نے اسے پوچھا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمانوں میں تو نہیں ہے, زمینوں میں بھی نہیں ہے, یا تو ہے یا میں ہوں. تو جبرائیل واپس گیا, اس نے اللہ کو کہا کہ اللہ یہ تو مشیت الہی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. پھر حکم ہوا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرو. تو انہوں نے شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں بنا لی, جب طوفان آیا تو وہ تیرنے لگ گئیں. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو غرق کرو. اب یہ جو قدیم شہر ملا ہے نا, اس کے اندر لوہے اور شیشے کی بہت بڑی بڑی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے اندر جو فاسلز ملے ہیں اس میں جو ہے وہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ کمپیوٹر چپس ہیں. ٹھیک ہے, بجلی بھی ہوگی, کچھ بھی ہوگا. مجھے دیکھیں نا 10,000 سال پہلے, یعنی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو بالکل ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لا بسائے؟ بے شک. ٹھیک ہے, اب اس تناظر میں دیکھیے گا, آج ہم وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر بات کریں. میں ایک صرف فوڈ فار تھاٹ دے کے آگے چلا جاتا ہوں, کیونکہ اس کے اوپر بات کرنی شروع ہوئی نا تو پھر لمبی ہو جائے گی. ایک نبی نے ایک خاص دعا یا ایک خاص وائس کی فریکوینسی میں کہا کہ یا اللہ اس قوم کو عذاب دے دے. اب اس کائنات کے مالک کی انرجی جو اس نبی کی زبان سے نکلی وہ کائنات کی کسی لائبریری میں محفوظ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ وائس جو ہے وہ اٹرنل ہے اور وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جائے. جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ بھی ہر چیز محفوظ ہے کائنات کی لائبریریوں میں. یہ وائس جو ہے نا, یہ انرجی اٹرنل ہے, اس نے ختم نہیں ہونا. اگر آج صرف ایک مفروضے کے طور پہ وہی نبی کی دعا جو ایک نبی نے خاص ٹرانس, خاص فریکوینسی, خاص ایک انرجی کے ساتھ کہی تھی, وہ آج ریپیٹ کی جائے, کیا دوبارہ عذاب نہیں آ جائے گا؟ یا ایک ایسی کوئی دعا جو کسی زبان میں کسی نبی کی زبان سے نکلی کہ یا اللہ آسمان سے کھانا نازل فرما, تو کیا آج نہیں آ جائے گا؟ اسی لیے دنیا پاگلوں کی طرح وائس ڈیکوڈنگ کو ڈھونڈ رہی ہے. اب یہ کہیں وہیں اسی طرف تو نہیں جاتا تھا کہ وہ فرشتہ نے جب نیچے آ کے اس بچے کو کہا کہ بتا جبرائیل کہا ہے, تو اس نے اس کی وائس کی جو ہے وہ کوڈنگ کی اور اسے کہا کہ یہ آواز زمین کی آوازوں میں نہیں ہے, یہ آواز آسمان کی آوازوں میں بھی نہیں ہے, یہ آواز یونیک ہے, اس کا مطلب ہے تو جبرائیل ہے. آواز سے پہچانا. ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرتی ہے اللہ ختم کر دیتا ہے. مشیت میں جب دخل اندازی شروع ہوتی ہے اللہ ختم کر دیتا ہے. تو وہ قوم بھی اسی لیے ختم کی گئی تھی, اور آج ہم بھی اسی کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی خاتمہ نزدیک ہی ہے, ہمارا کون سا ٹائم زیادہ رہے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سر بہت شکریہ, آلویز ویلکم. بڑی شاندار گفتگو رہی, اور دوبارہ ہم نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ, ٹائم نکال کے. بہت سی چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ جتنی ہم نے گفتگو کی اس میں کچھ گائیڈ لائنز تھیں, اس میں کچھ ایسے واقعات تھے جن کے اوپر بات ہونا ضروری تھے. میں سمجھتا ہوں کہ گائیڈ لائن زیادہ تھی, چیزیں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی, اور ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے لیے کوئی اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کے طور پہ جو ہے وہ چل سکتے ہیں. جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.